ہمارے ایک قریبی خادم ہیں، ایک دن میں نے انہیں کہہ دیا کہ آج کل آپ کے آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے. بس اتنا کہنا تھا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا جی، ان کا چہرہ بجھ گیا. اور کئی دن اس کے اوپر اثرات رہے. یعنی ڈانٹ پڑنی تو دور کی بات تھی، ابھی تو صرف ان کو میں نے بتایا کہ بھئی آپ کے جو آثار ہیں نا وہ لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے. بس اتنا ہی. اصل میں ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں. ہم اچھا کمانے والے، اچھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں عزت ہے، گھر میں عزت ہے، ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے. اب جب ہمارے بارے میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ کی بات آئے تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ انسان کا نفس اس کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے میں شیخ کی نظر میں ہوں. بھئی ان کو کیا پڑی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی؟ وہ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ سالک کا ہوگا. چنانچہ قرآن مجید میں کتنی مثالیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو لفظ استعمال فرماتے ہیں کیوں. لیما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیما کا معنی ہوتا ہے کیوں، یعنی آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کرو ایسا کیوں ہوا. اسی کو تربیت کہتے ہیں. تو لیما کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں اور مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا. مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی خشیت ہے کہ اگر لیما کا لفظ صرف استعمال کر دیا گیا تو شاید برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے لیما کا لفظ استعمال کیا، یا شروع میں مغفرت کا بعد خوشخبری سنا دی یا بعد میں مغفرت کی خوشخبری سنا دی، تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ اگرچہ پوچھ رہے ہیں مگر معاف کر دیا گیا ہے.